You are watching Prime Sports TV. جی تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سبھی بھائی نے بہت سارے کوچنگ کورس کیے، لیول 4 تک کیے. تو پہلا کورس کیا انہوں نے جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ECB انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے، اور پھر اس کے بعد ایشین کرکٹ کونسل میں کوچنگ کی. اس کے بعد پھر دوسرا کورس کیا انگلینڈ سے ہی، پھر تیسرا لیول 3 کیا انہوں نے پاکستان سے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر سے. پھر فورتھ کورس مطلب لیول 4 کیا پاکستان سے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر سے. تو اس طرح یہ ان کی کوچنگ کی ہے. اور اس کے علاوہ باقی پیکج جو تصویریں ہیں وہ بھی اب آپ کو دکھائیں گے. اس میں ان کی اچیومنٹ ہے بطور کوچ، انہوں نے بہت سے ایونٹ جیتے، نیشنل، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک سطح کے. ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور سبھی بھائی کو خوش آمدید. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم بہت سارے سوالات رہ بھی جاتے ہیں، یہ پہلا انٹرویو ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملا، انہوں نے ٹائم دیا تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. ابھی ذرا آ جاتے ہیں پنڈی کی. بہت عرصے تک انہوں نے کوچنگ کی، بہت پلیئر تیار کیے، بڑے بڑے نام ہیں، وہ مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی تک جو کریم چل رہی ہے، جو پاکستان لیول پہ کھیل رہی ہے یا جو فرسٹ کلاس میں کھیل رہی ہے، وہ کریم انہی کی تیار کی ہوئی ہے. تو اگلے 4-5 سال تک مزید ان کی کریم تیار کی ہوئی چلتی رہے گی. سبھی بھائی یہاں لوکل سطح کے مطلب یہ سلیکشن آپ کرتے رہے ہیں، اس میں بہت سارے آپ کے ناقدین ہیں جو پنڈی سے تعلق کرتے ہیں. میں آپ پنڈی کے لوگوں کے لیے انٹرویو یہ کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. آپ پہ بہت تنقید ہوتی ہے، کہتے ہیں جی آپ سلیکشن صحیح نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مطلب یہ 4-5% ایسے ہیں جن کی آواز ہم تک پہنچی. تو کیا ایسے سلیکشن میں زیادتی ہوتی تھی؟ دیکھیں شاہ جی، جو مخالفین ہے یا ناقدین ہے، ان کا تو یہ جاب ہے، ان کا تو یہ کام ہے. ہمارا کام ہے کہ بیسٹ پاسبل ٹیم سلیکٹ کی جائے، ٹھیک ہے. اور آپ بھی کافی عرصے سے پنڈی کرکٹ میں انوالو ہیں، تو کوشش یہ ہوتی تھی. کئی دفعہ جو ناقدین یا مخالفین اگر آ کے بیٹھے بات کی ہے، تو میں نے ایک ہی کوشچن کیا کہ کس پلیئر کے ساتھ جاتی ہے. صحیح. کوئی نام تو بتا دو، کہ کوئی ایسا پلیئر مجھے بتا دو کہ اس کے ساتھ میں نے جاتی کی ہے، ٹھیک ہے. تو میں ضرور اس کو دیکھ لیتا ہوں. صحیح. یس. لیکن اب اگر 200 لڑکا ٹرائل پہ ہے تو 200 میں سے تو 20 لڑکوں نے ہونا ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب باقی 180 لڑکا تو میرا مخالف ہے. صحیح ہے. یہی بات ہے. صحیح. اچھا، پھر جو ہے وہ لڑکا جو سلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور سلیکشن میں جب وہ آئے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ میں آپ سے، مجھے ایک لڑکا لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کا فیوچر ہے، شاید ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں اچھا، یہ اچھا ہے. لیکن اس کا جو بیسٹ آنسر ہے نا، وہ آپ کا ریزلٹس ہوتے ہیں. صحیح. اگر بے ایمانی شاید صاحب ہم نے کی ہوتی، اگر ہم نے زیادتیاں کی ہوتی، تو جو ٹیموں کی پرفارمنسز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فرسٹ کلاس کرکٹ میرے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ڈیبیو ہوئے، کتنے نئے لڑکے فرسٹ کلاس کھیلے. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا ہوا آپ نے مجھے کوشچن کیا، اس کا میں کسی طرح ڈیٹا اپنے پاس رکھ لوں گا کہ میرے جو کیریئر میں اتنا عرصہ پنڈی کا یہ فرسٹ کلاس ڈیبیو ہوئے. اور وہ فرسٹ کلاس ڈیبیو میں آپ کو بتا دوں، اس میں سے آپ بتائیں گے یہ لڑکا سفارسی کھیلا ہے، یہ لڑکا سفارسی کھیلا ہے. اور جو لڑکے ہم نے ڈیبیو کرائے ہیں، اگر انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا تو پھر میں کہہ سکتا ہوں آج شاید کہ یہ کوئی سفارسی ہے. صحیح. لیکن انڈر 19 کی آپ پرفارمنسز دیکھ لیں، انڈر 13 کی پرفارمنسز دیکھ لیں، انڈر 16 کی پرفارمنسز دیکھ لیں. تو اگر میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، اگر آپ بے ایمانی کریں گے، زیادتی کریں گے، تو پھر آپ کے رزلٹ بھی اسی طرح آئیں گے. رزلٹ تو ثابت کرتے ہیں کہ فیئر سلیکشن ہوتی رہی. رزلٹ تو یہ ثابت کرتے ہیں کیونکہ ہر قسم کا PCB کا ایونٹ راولپنڈی ریجن نے آپ کی کوچنگ میں یہ جیتا ہوا ہے. مطلب اچھا، پھر دیکھیں مزے کی بات ہے کہ جتنی سلیکشن ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کی سلیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور ریجن کی سلیکشن ہے، T20 کی سلیکشن ہے. وہ سلیکشن میں نہیں کرتا، آئی ایم پارٹ آف دیٹ سلیکشن. اس میں جو چیئرمین سلیکشن کمیٹی کون ہوتا ہے، وہ نیشنل سلیکٹر ہوتا ہے. تو یہ جو جتنی سلیکشنیں جو میں کہتا ہوں میرے دور میں بھی ہوئی، وہ کون کر رہا تھا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا تھا.
ٹھیک ہے, اس کی سپرویژن میں ہو رہی تھی. اگر میں کوئی زیادتی کر رہا تھا یا میں کوئی فیورزم کر رہا تھا, اس کا مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ میرے ساتھ شامل تھا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو سلیکٹر ادھر آئے میرے ساتھ ٹیمیں بنانے, لیکن میں اقبال قاسم میں نے 3-4 سال آئے, باسط علی آئے, علی نقوی آئے, اظہر خان آئے, وجاہت اللہ واسطی آئے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ان کو میں نے کوئی بندوق پہ رکھ پہ سلیکشن کرائی ہے؟ ان کے سامنے سلیکشن ہوئی, ان کی سپرویژن میں سلیکشن ہوئی, انہوں نے خود لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور سلیکشن کی. تو یہ تو کہنا ہی غلط ہے نا کہ جی اس نے زیادتی کی, اس نے اس کو بولا. یہ لیکن اور ڈسٹرکٹ لیول تک بھی دیکھیں, ڈسٹرکٹ لیول میں تو میری انوالومنٹ ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ میں جو انڈر-19 کا کوچ پلس نیشنل سلیکٹر, وہ ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں کہ ہماری اب زیادتی کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, اب برے کو خام خواہ کسی چیز کو برا کہنا وہ ان لوگوں کی عادت ہے, وہ ان کا کام ہی نہیں, وہ پیدا ہی اس کام کے لیے. آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اچھا, اس کی وجہ بہت سارے ناقدین آپ کے ہیں, ناقدین جو بنے بنتا بھی آخر ناقد بنتا کی وجہ ہوتی ہے, اس کی ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے. یہ جو ناقدین آپ کے بنے ہیں یا لوگ بنے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے, ہے کہ آپ مطلب یہاں کی جو کرکٹنگ سیاست ہے کلبوں کی, اس میں آپ کی انوالومنٹ بہت زیادہ رہی ہے. اس وجہ سے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ سلیکشن بھی کلبوں کی مرضی کی کرتے ہیں, جی فلاں کلب کا کھلاؤ فلاں کے کھلاؤ. تو آپ کی ایسا مطلب قانونی طور پہ تو آپ ہیڈ کوچ تھے پاکستان کی طرف سے, پی سی بی کی طرف سے, وہ تو نہیں ہو سکتی تھی, لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ایسا تھا جس طرح یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ شاید دیکھیں, میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں. صحیح ہے. میں نے راولپنڈی 17-18 سال ڈومیسٹک راولپنڈی کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور میں کوئی 1971 سے پنڈی میں سیٹل ہوں. صحیح. تو پنڈی میں جتنی بھی کرکٹ میرے پلینگ ڈیز میں, میری کوچنگ میں جو بھی کرکٹ ہوئی, تو میرے تو لوگوں کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میری تو سب کے ساتھ دوستی ہیں. پھر بعد میں جتنے میرے جو ہے نا کھیلنے والے تھے یا دوست تھے یا ملنے والے, وہ کلبوں کے پریزیڈنٹ بن گئے. اب میں کیا ان سے قضا کلام ختم کر دوں, اپنا میں ان سے تعلق ختم کر دوں؟ میرا بالکل ہر کلب کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, پلیئرز کے ساتھ, ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشنوں کے ساتھ میری آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہے. اب یہ جو 3-4 بندے, ان کو تو پرسنل موٹیو ہے نا, یہ تو پیسہ کمانا چاہتے تھے, جس کے راستے میں ہیڈل تھا. یہ جو 3-4-5 بندے جو ہیں, ان کا کیا موٹیو ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ, ان کا موٹیو یہ ہے کہ کرکٹ سے پیسہ کمائے, جو کہ میں نے نہیں ہونے دیا. میں نے کہا بھائی ادھر جا کے باہر بیٹھو, میرے پاس پروف ہے, میں کبھی ٹائم آئے گا میں ان کو بتاؤں گا کہ کس بندے کو تم لے کے آئے تو جی اتنے پیسے لے لو اور 5 میچ کھلا دو. تو یہ جو مخالفین ہیں یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, مطلب یہ اس طرح کی آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی آفرز آپ کو آتی رہی ہے؟ جی ہوتی رہی ہے. اور پیسہ بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے, مطلب آن کیمرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے, اور وہ لوگ چاہتے تھے آپ کے مخالفین کی وہ پیسہ بنائیں, وہ کمائیں, اس میں سے وہ بھی ایسا لیں, یعنی آپ کو بھی آفر کیا گیا اس طرح کا. اچھا, ان کا ایک یہ بھی کلیم ہے کچھ لوگوں کا, آپ کے مخالفین کا ظاہری بات ہے, ان کا یہ بھی کلیم ہے کہ آپ کلبوں کو بھی توڑتے ہیں, مطلب لڑکے ادھر سے ادھر کرتے ہیں, یا کسی پہ پابندی, یا مطلب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کلب میں کھیلیں گے تو آپ کھیل جائیں گے. یہ کس حد تک اس میں سچائی ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ایسا ٹھیک ہے, پہلی بات تو شاید یہ ہے کہ آپ تو بہت زیادہ انوالو ہیں لوکل کرکٹ میں. جتنے بھی آپ ناقدین ہیں, ٹھیک ہے, آپ نام نہیں لے رہے ہیں, ان میں سے کسی جو ہے نا بندے کا مجھے کلب تو بتائیں کہ اس کا ریگولر نیٹ لگتا ہے کسی بندے کا. جتنے بھی یہ لوگ ہیں, جتنے بھی 6, 7, 8, 9 اگر ہیں, کوئی ایک مجھے بتا دے کہ جی پچھلے 5 سال میں ان کا کلب کا نیٹ وہاں لگ رہا ہے, اس کا نیٹ وہاں لگ رہا ہے. پریکٹیکلی وہ صرف ڈرائنگوں کی سیاست کرتے ہیں. صرف وہ جو ہے نا, کس کا کلب کوئی ہے کسی کا آپ کو پتہ ہے؟ مجھے تو نظر آتا. میں اتنے عرصے سے ہوں, کوئی ایک بندہ آن ایئر آپ کے پاس لے آئے کہ جی کہ یہ لڑکا ہے, اس کو میں نے کہا کہ اس کلب کو چھوڑو, تم اس کلب میں چلے جاؤ. اچھا, کوئی ایک بندہ لے. یہ تو بالکل ایک جو ہے نا
دیکھیں نا آپ تو کہنے میں کیا کوئی جو مرضی جو کہتا رہے, صحیح ہے. لیکن کوئی پریکٹیکلی آپ بتائیں تو صحیح. نہیں, میں تو پھر آپ کی کلبوں نہیں, میں ان کو بات کر رہا ہوں صحیح ہے. کہ آپ کو بتائیں کہ جی کہ اس پلیئر کو آپ نے کہا کہ تم کھیلو گے تو اس میں پلیئر لیول کو کبھی جو ہے نا اتنا قریب اس کے جاتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس لیول پہ چلا جاؤں کہ جو ہے نا میں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تو فرسٹ کلاس ٹیم کو ہینڈل کر رہا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یس, میرے کلبوں ساری کلبوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, ساری کلبوں کے ساتھ میری انوالومنٹ ہے. انوالومنٹ کس حد تک ہے کہ دوستی کی حد تک ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر کلبز والے کیا یہ جو اب میرے مخالف ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. ان کی بھی شادی کلبیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ہم نے سے مراد ہے ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہوا ہے, یار تم بھی اپنی کلب کو اسٹیبلش کرو, تم بھی اپنی کلب کو اسٹیبلش کرو, تم بھی اپنی کلب کو اسٹیبلش کرو. اچھا, صحیح. تو یہ کرکٹ میں کس کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں, صحیح. یہ ان کو سوچنا چاہیے. اچھا, ایک اور سوال. مطلب ایز اے ہیڈ کوچ, میرے خیال میں پی سی بی کے ہیڈ کوچ کے طور پہ یہ آپ کے ریلیشن ہونا یہ تو نیچرل سی چیز ہے کلبوں کے ساتھ, کلب کے پریزیڈنٹ کے ساتھ. ظاہری بات ہے وہ ووٹنگ پاور ان کے پاس ہی ہوتی ہے, یہ تو ہو جانا الگ چیز ہے. تو ایک یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ پنڈی کی کرکٹ ایسوسیشن کو مطلب انافیشلی آپ چلاتے تھے, یہ پرسیپشن ہے. مجھے نہیں پتا کتنی حقیقت ہے, یہ آپ کی زبانی ہے, ہم سننا چاہیں گے کہ پنڈی کی کرکٹ ایسوسیشن, ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن یا ریجن کرکٹ ایسوسیشن, اس کو آپ ہی سارا طریقے سے چلاتے تھے. مطلب انافیشلی, افیشلی تو ظاہری بات آپ چلا نہیں سکتے تھے قانونی طور پہ, لیکن انافیشلی یہ شاہ جی دیکھیں, میں ایسوسیشن تو بالکل بھی نہیں چلا رہا تھا. جو بھی پریزیڈنٹ تھا وہ چلا رہا تھا. اور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کتنے عرصے سے, مطلب 2012 سے شاید آنورڈ, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو یہ ناقدین ہی چلا رہے تھے, وہی پریزیڈنٹ تھے. اگر اس وقت بھی میں چلا رہا تھا تو پھر یہ اس کا جواب دے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو وہ, اس کے بعد پھر اڈھاک لگی تھی. اڈھاک میں جو پی سی بی کے لوگ تھے, پی سی بی نے جو لوگ لگائے وہ لگے. جب ریجنل کرکٹ ایسوسیشن آئی تو ریجنل کرکٹ ایسوسیشن میں پچھلے کتنے ٹینیور سے جو ہے وہ میجر نعیم گیلانی صاحب تھے. اب یہ کہنا کہ میں ان کو چلا رہا تھا, یس میرے ان کے ساتھ آئیڈیل ریلیشن شپ تھے, یس میں ان کو کوشش کرتا تھا کہ میری سلیکشن جو ہماری ہے, جو ٹیم کے معاملات ہیں, وہ ہمیں فل سپورٹ کرتے تھے. اور وہ ہمیں کبھی انہوں نے اس طرح کے, جیسے کہ دوسرے ریجنز میں ہوتا تھا, ہمیں انہوں نے کبھی تانگ نہیں کیا, ہمیں انہوں نے فری ہینڈ دی ہے. اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری ٹیموں نے اچھا پرفارمنس دی ہے. یہ جو باقی ریجن میں جتنے کوچز سے وہ پریشان ہوتے تھے, ریجنل ہیڈ ان کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے. دیکھیں باقی کیا میں پی سی بی کی میٹنگوں میں جاتا تھا, وہ میرے نیم صاحب بورڈ آف گورنر جاتے تھے. کیا میں ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کے ٹورنامنٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی میں تھا؟ میں تو کبھی بھی نہیں تھا. تو میں تو اپنا جو کوچنگ جاب ہے, میں تو وہ کوچنگ جاب کر رہا تھا. لیکن اب ان کے پاس اصل میں کوئی اور جواز تھا نہیں. اب اس کو میرے ساتھ اٹیچ کرنا کہ جی میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوں, یا میں ہی ریجن چلا رہا ہوں, ڈسٹرکٹ چلا رہا ہوں, تو یہ اب اس کا کوئی ایسا جواب نہیں. لیکن ٹیکنیکلی آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ بھی جانتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن میں کتنا عرصہ یہ لوگ رہے ہیں, انہوں نے کتنی کرکٹ کرائی ہے, ان کی دور میں کتنی ٹیموں کی پرفارمنسز رہی ہیں. اور اس جب سے مطلب ہے یہ گئے, اس کے بعد ڈاک ہے, جب سے میں بھی پنڈی کا ہیڈ کوچ بنا ہوں, میری تو سارا فوکس راولپنڈی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنسز تھی, چاہے وہ انڈر 13 کی ہے, چاہے وہ سینئر ٹیم کی ہے, یا 16 کی ہے یا 19 کی ہے. باقی جو کرکٹ کے معاملات ہیں یا ریجن کے معاملات ہیں, وہ ان کے معاملات جو ہے نا وہ ریجن ہیڈ ہی چلا رہے ہیں, ریجنل ہیڈ ہی چلاتے تھے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں آپ ان پہ ڈال رہے ہیں, وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں. اس کی آخر آپ کا جو ان کے ساتھ کلیش ہے, مطلب اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا, کس وجہ سے یہ کلیش بنا, تو وہ اپوزیشن بن گئی آپ کی اپوزیشن. حالانکہ آپ کی اپوزیشن بننا نہیں چاہیے, آپ کو تو مطلب آپ ریجن کے پورے ریجن کے ہیڈ کوچ ہیں, ان کا سیاسی ووٹنگ کا سلسلہ ہے تو وہ تو مطلب الیکٹ لوگوں کے ساتھ ہوگا, یا ڈاک والے جو آتے ہیں کسی بھی مقرر کریں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ یہ ڈفرینس آف اوپینین اور اس طرح کا کلیش کیوں ہے کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جائیں, کبھی کرپشن کے لگائے جاتے ہیں, کبھی کس کے لگائے جاتے ہیں؟ شاید ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب میرا تو خیال ہے ایک وہی ہے
ٹھیک ہے. مینی ٹائم جنہوں نے لیٹر لکھے ہیں بورڈ کو، جی یہ کرپشن ہے جی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اٹھا کے وہ سائڈ پہ کر دیں گے. ان کو پتا ہے کہ فائنینشیل کسی بھی معاملات میں میرا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں کرپشن. ٹھیک ہے، کیا ریجن کا کوئی فنڈ ہے، کیا ڈسٹرکٹ کا اگر کوئی فنڈ ہے تو میں کوئی سائننگ اتھارٹی ہوں. اگر کرپشن کوئی وہی کرتا ہے جس کے پاس کوئی سائننگ اتھارٹی ہے، وہی کرے گا. میرے پاس تو کوئی سائننگ اتھارٹی نہیں تھی، یا میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی مطلب ہے کہ ایسا وہ بھی نہیں تھا کہ میں ان سے کوئی کہ مجھے تسی ریجن کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کا بھی میرا خیال ہے کہ 1,00,000-1.5 روپیہ تھا، وہ ڈسٹرکٹ ہی اس کو اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرتی تھی. ان کا جو اڈاپ چلا رہی تھی، جو اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن تھی وہ اس کو چلا رہی تھی. پھر ریجن میں تو جو ڈیلی الاؤنس ہے وہ مینیجر کے پاس آتا تھا. ان کے لڑکوں کی جو میچ فیس ہے وہ ڈائریکٹ ان کو چیک آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹریولنگ، ہوٹلنگ، کیش تو کہیں انوالو بھی نہیں ہے. کرپشن کہاں پہ ہوگی، کس چیز کی ہوگی؟ غلط بات. اچھا، اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کا بورڈ میں اثر رسوخ زیادہ ہے مثال کے طور پہ، تو ان کا شاید یہ بھی کلیم ہو. میں ویسے وہ مجھے کسی نے کہا تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے یہ ایک سوال کر دیتا ہوں. شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ کا بورڈ میں اثر رسوخ زیادہ ہے. جو اڈاک آتی ہے، ایک تو الیکشن تو ہوتے نہیں، اڈاک لگ جاتی ہے، بدقسمتی ہمارے پیٹی کی رہی. کیسز کرتے ہیں نا. اچھا، انہوں نے پنڈی کی کرکٹ کو تباہ کیا، کرکٹ نہیں ہونے دی. اڈاک جو آتی ہے تو آپ کے اثر رسوخ کی وجہ سے آپ کی مرضی کی آ جاتی ہے. شاید یہ وجہ ہو آپ سے اختلاف کرنے کی. یہ تو نہیں ہے. وہ شاید ہمارے ایک دوست ہیں جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو کام کرتا ہے اسی پہ کوئی نہ کوئی کرٹیسزم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اور کوئی کیا کام ہے. ٹھیک ہے، صبح موٹر سائیکل پہ نکلے یا گاڑی پہ نکلے، ایک چوک میں کھڑے ہو کے 4 باتیں کی. اس میں کرکٹ کے لیے کیا کیا، کیا کوئی کلب کرکٹ چلائی انہوں نے، کیا کبھی انہوں نے کوئی کہا نہیں کہ ہم اسپانسرشپ لیں، کرکٹ ٹورنامنٹ کرائیں. البتہ کرکٹ خراب انہوں نے کی، ٹورنامنٹ انہوں نے رکوائے، اسکروٹنیاں انہوں نے رکوائیں، عدالتوں میں یہ لوگ گئے. تو کرکٹ کی تباہی تو اصل میں ان لوگوں نے کی ہے، ہم لوگوں نے نہیں کی ہے. میرا اثر رسوخ کیسے مطلب آپ کا، میں اب بورڈ میں نہیں ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے 40 سال ہو گئے میں. تو اس کرکٹ کی وجہ سے میں نے پشاور سے لے کے کراچی تک دوست بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی میں کراچی چلا جاؤں، میں پشاور چلا جاؤں، سارے میرے ابھی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ابھی بھی دوست ہیں. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، جو ہمارے کولیگز ہیں، جو کوچز ہیں، جو پلیئرز ہیں، بے شمار پلیئرز میرے انڈر کھیلے ہوئے ہیں، وہ اب کرکٹ بورڈ میں جو کام کر رہے ہیں. تو اب میں کیا اثر رسوخ ہے. اچھا، اگر اثر رسوخ ہے تو کیا میں نے اس کو کسی کی تباہی کے لیے یوز کیا ہے، پنڈی کی کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہے؟ تو وہ میں کرتا رہوں گا. اگر میں نہیں بھی ہوں تب بھی میں کرتا رہوں گا. یہ جو پنڈی میں اتنے سال سے اڈاک لگی ہے، کیا آپ اس اڈاک کے فیور میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اڈاک نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، صحیح جمہوریت ہونی چاہیے، یہ بھی بولے وہ بھی بولے، اپوزیشن بھی ہو، اقتدار والے بھی ہو، اپنے ٹرم پوری کریں پھر الیکشن ہو جائے؟ اڈاکزم کے آپ خلاف ہیں یا خلاف ہوں؟ میں تو بہت سے خلاف. میں تو چاہتا ہوں کہ پنڈی میں پراپر ایسوسیشنز ہوں اور پراپر جو ہے نا وہ الیکشن ہو کے جو ہے نا وہ آئیں. لیکن ان سارے پروسیس کو کورٹس میں کون گیا ہے، کورٹس میں کنہوں نے جا کے اسٹے لیے، وہ سوچتے ہیں. آپ کے مخالفین کورٹ میں جاتے رہے، اڈاک لگتی رہی، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. بالکل. اچھا، اب آخری ایسے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا، آپ کا بھی بہت وقت لے لیا. اس وقت تو کوئی کرکٹ ایسوسیشن موجود نہیں ہے پاکستان میں، مطلب یہ پروونشل کے علاوہ، پروونشل بھی بنائی ہے جو بھی جس طرح بھی بنائی ہے اس کی طرف نہیں جاتے، وہ لمبا موضوع ہے. سٹی کرکٹ ایسوسیشن ابھی تک لگی نہیں ہے. فرض کریں سٹی کرکٹ ایسوسیشن اس آئین کے تحت اگر لگتی ہے تو وہ اڈاک ہی لگے گی 1 سال تک، اس کے بعد اسکروٹنی ہوگی کلبوں کی، جو بھی ہوگا اس کے بعد الیکشن ہوگا. تو اب چونکہ آپ بورڈ کے مطلب ملازم نہیں ہیں، اب آپ پنڈی کی طرف سے یہ سٹی کرکٹ ایسوسیشن یا ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن یا ریجن دوبارہ بدلے، اس کی طرف سے آپ
بطور سیاسی طور پہ یہ سیاست کر سکتے ہیں آپ؟ اجازت اب آپ کو ہے، کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں شاہ جی، میں نے بہت عرصہ جو ہے نا کرکٹ کو سرو کیا، اور کرکٹ میں ہی میری کوچنگ میں میری جو ہے نا میرا پیشن ہے، ٹھیک ہے. اس سیاست سوست سے میرا کوئی تعلق نہ پہلے اس طرح تھا اور نہ اب ہے. یہ لوگ کسی بھی سیاسی اس میں مجھے اگر ڈریگ کرتے ہیں یا مجھے لے کے جاتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. میں اگر فردر کسی سیٹ اپ میں نہیں آنا، نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ میں نے کسی ایسوسیشن میں آنا ہے. میں نے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے سبھی ادر کرکٹ اکیڈمی میں نے یہ اسی لیے بنائی ہے کہ یس، اگر میں پاکستان کرکٹ بورڈ میرے جو ہے نا نالج سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، کوئی بات نہیں ہے. میں اپنا نالج آگے ٹرانسفر کروں، ٹھیک ہے. یہ میں نے کوئی بزنس نہیں کھولا ہے. آپ کے سامنے ابھی 3-4 لڑکے آئے، میں نے ان کو فیس کے بعد میں کیسے کیا کہا، پھر اس دوسری بات میں کیا کہا. تو یہ پرپز میرا ابھی بھی جو ہے نا اکیڈمی بنانے کا ٹوٹلی کوچنگ ہے. اور کوچنگ میں کیوں بنائی ہے کہ لڑکوں کو، ینگ جو یوتھ ہے، جو اس کو برائیوں سے دور رکھا جائے، ان کو کرکٹ سکھائی جائے. 3-4 گھنٹے یہاں پہ وہ ایک ویلیوبل ٹائم جو ہے نا ایک گزار کے جائے اور ایک اچھے جو ہے نا انسان بنے. کرکٹر ان میں سے کتنے بنیں گے، کتنے پاکستان کھیلیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ جب جائیں ایک اچھے انسان بنے گے. تو یہ میرا ایم ہے. فیوچر میں میرا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں کوئی کسی سیاسی جو ہے نا سیٹ اپ کا میں حصہ ہوں. یس، لیکن میری سپورٹ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. میں چاہوں گا کہ اچھے لوگ آئیں پاکستان، راولپنڈی کی کرکٹ کو اچھے لوگوں کے ہاتھ میں. صحیح، مطلب آپ نے اس کو فی الحال رد کر دیا کہ آپ کا مستقبل میں کرکٹ کی سیاست کی، کرکٹ کی بہتری کے لیے ہے نا. یہ کوئی وہ سیاست تو نہیں ہے اس میں کوئی کمائی ہوگی یا کچھ ہوگی. ویسے ہی والنٹرلی یہ سارے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، سارے بنتے ہیں. مطلب آپ کا خود بطور خود کوئی اس طرح کے الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے جس سے کرکٹ ایسوسیشن یا اس کا سٹی. لیکن چونکہ ظاہری بات ہے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں لوگوں کے ساتھ، جس پلڑے کے ساتھ آپ ہوں گے تو یقیناً وہ کافی بھاری ہو جائے گا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو پھر یہ اعتراض تو کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ نے خود سے کہہ دیا کہ میری انوالومنٹ اس طرح نہیں ہوگی. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کے 40 سال جو تجربہ ہے، وہ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے اور گراس روٹ لیول پہ. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اب اس وقت بیٹھے ہیں سبھی ادر کرکٹ اکیڈمی ابھی بن رہی ہے، مطلب سٹارٹ ہونے والی ہے بہت جلدی. بالکل شادی، دیکھیں یہ تقریباً سٹارٹ میری ہوگی بھی ہے. اور میں نے تو صرف بتایا کہ صرف لڑکوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. ان کو اچھی کوچنگ ملے گی، اچھے ٹورز ہیں. ابھی 4-5 میں نے انٹرنیشنل ٹور لائن اپ کیے ہوئے ہیں. ابھی اگلے 6-7-8 مہینے میں ہماری اکیڈمی کی ٹیم باہر کے ملکوں میں بھی جائے گی، پورے پاکستان کے دورے کرے گی. میں یہاں سے پلیئر تیار کروں گا، میں یہاں سے پلیئر بناؤں گا اور جو کہ اچھے لیول کی جا کے کرکٹ کھیلیں. کوئی بھی میرے پاس ابھی ایڈمیشن لینے آتا ہے 3-4 کے لیے ہماری سلیکشن، میں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سلیکشنیں کرنے والے ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں. یس، ہم تم اچھا کرکٹر بنا دیں گے، اچھا انسان بنا دیں گے، پھر آگے تمہاری قسمت ہے. جاؤ گے، ٹرائل دو گے یا اچھے لیول کی کرکٹ کھیلو گے. دیکھیں میرے پاس اس وقت مختلف کلبوں کے لڑکے بھی آگے کھیل رہے ہیں. تو نہ میں نے اپنی اکیڈمی کو کہیں مطلب ہے کسی پولیٹیکل سیٹ اپ میں رجسٹر کرانا ہے، نہ ہی میں نے اپنی اکیڈمی کو کسی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا ہے. ٹوٹلی اس پروفیشنل جو ہے نا اکیڈمی. صحیح ہو گیا. تو ناظرین، بہت سارے سوالات جو رہ گئے ہیں اور پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے. اس وقت آپ موجود ہیں سبھی ازر کرکٹ اکیڈمی جو ابھی تیار ہو چکی ہے. بہت جلد اس کا افتتاح ہونے والا ہے، آفیشیل افتتاح. اور جس طرح انہوں نے بتا بھی دیا اپنی اکیڈمی کے بارے میں، میرا پیغام تمام ویور سے پاکستان کے اور راولپنڈی کے بالخصوص ان سے یہی ہے کہ سبھی ازر کرکٹ اکیڈمی جوائن کریں، اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں، ایک اچھے کرکٹر بنیں، اچھے انسان بنیں اور ملک کو سرو کریں، اپنا نام بھی روشن کریں اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا، بہت بہت مہربانی. انشاءاللہ اسپورٹس نیوز کے تمام ویور سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں تاکہ ان کے تجربات سے
اور یہ جو کرکٹ پہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا, بہت سارے لوگوں کے وہ جو دل میں باتیں تھی, پرسیپشن بنی ہوئی تھی, وہ بھی کلیئر ہوگی. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم پرائم سپورٹس نیوز حاضر ہے, اگر کوئی اس پہ آگے کوئی کامنٹ کرنا چاہے, اپنا انٹرویو دینا چاہے تو ہم اس کا بھی انٹرویو لیں گے, اس کی بات بھی عوام تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. Islamabad Tea presents the finest range of green tea جس میں شامل نیچرل انگریڈینٹس بنائے اس کو منفرد. منٹ کی تازگی رکھے آپ کو ایکٹیو اینڈ ریفریشنگ. لیمن گراس کی انگنت فوائد سے آپ رہیں ہمیشہ فٹ, اور جیسمن کی انوکھی خوشبو رکھے آپ کے دل کو تر و تازہ. انٹروڈیوسنگ 3 different flavors, mint, lemongrass and jasmine. اسلام آباد گرین ٹی, رہو ایکٹیو روزانہ. اب سب کچھ ملے گا آپ کے ڈور سٹیپ پر صرف 1 کلک کے ساتھ, کیونکہ بائی انجوائے دے رہا ہے آن لائن پروڈکٹس, وہ بھی آپ کے ڈور سٹیپ تک. تو پھر دیر کس بات کی, ابھی ٹائپ کیجیے BUYENJOY.PK اور اپنی من پسند کی پروڈکٹس آرڈر کریں. بائی انجوائے, سب کچھ ملے گا آن لائن. کڑک چائے, جادو ایسا ہر کپ میں سر چڑھ کر بولے, رنگ خوشبو ذائقے سے بھرپور بہت. اسلام آباد چائے ہے مشہور بہت. اسلام آباد چائے رکھے شوق کا بھرم. You are watching Prime Sports News Channel. Please subscribe, likes and share our all social media pages and channels. Thank you.